بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اس زمانے میں نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بخاری شریف کی روایات پر عمل کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ وہ بخاری کی روایات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 382 پر ایک روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے۔ آپ جب سجدے میں جاتے تو مجھ کو چھو دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی۔ ان دنوں گھر میں چراغ بھی نہ ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوران نماز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاؤں کو چھو لیتے تھے اور پھر بھی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اگر عورت کو ہاتھ لگانا ناقض وضو ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح نہ کرتے، کیونکہ اس طرح کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا اور وضو ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی اور نماز دہرانی پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہاتھ سے چھونے کے باوجود نماز پڑھتے رہنا یہ صاف بتلا رہا ہے کہ عورت کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں۔ اسی وجہ سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد 1 صفحہ 953 پر تحریر فرماتے ہیں، اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ مرد کا کوئی حصہ عورت کے جسم کے کسی حصے سے لگ جائے تب بھی نماز درست ہے، لیکن غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کی اس حدیث اور صحیح حدیث کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ کے تحت لکھتے ہیں، یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے، کیونکہ آپ نے بے وضو قرآن کی آیتیں پڑھی۔ اس پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں جاتا تھا تو بے وضو ہونا کہاں سے معلوم ہوا؟ جواب یہ ہے کہ جب آپ نے وضو کیا تو ظاہر یہی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تھا۔ دوسرے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اور عورت کا چھونا ناقض وضو ہے۔ دیکھیے تیسیر الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ اسی طرح سے ایک اور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ روپڑی صاحب ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، اس طرح اونٹ کا گوشت کھانے یا قے کرنے یا نکسیر پھوٹنے یا شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو یا عورت کو چھونے یا جنازے کو کندھا دینے سے بھی وضو کر لینے میں احتیاط ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ 281۔ محترم دوستو، آپ نے دیکھ لیا، بخاری شریف کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن غیر مقلدین کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ یہ لوگ بخاری کی روایات پر عمل کرنے والے ہیں یا بخاری کی روایات کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نانات بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند، علماء دیوبند۔